ہم سب جو آپ کی روحانی اولاد ہیں بہت بڑا صدمہ دے کر گئے ہیں. ایسا صدمہ ہے بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی حیات میں ہماری مجلسوں میں ہوا کرتے تھے اس وقت ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں رہتا تھا. ہم ایک سکون اطمینان محسوس کرتے تھے، لیکن آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہمیں کیسا غم ہوگا، ہم کیسی جدائی محسوس کر رہے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: موت العالم مصيبة لا تجبر، ظلمة لا تسد، وهو نجم طمس. موت قبيلة أيسر من موت عالم، أو كما قال: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أذلاء. حضرات سامعین کرام، عالم انسانیت آئے دن مصائب اور آلام کا شکار ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان آلام اور مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت جو پوری انسانیت کے حق میں مصیبت ہے، بالعموم اور بالخصوص امت اسلامیہ کے حق میں مصیبت ہے، اور اس مصیبت کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت فرمایا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ممکن نہیں. عالم کی موت سے ایک ایسا خلا واقع ہوتا ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں. جب عالم دنیا سے رحلت فرماتا ہے گویا وہ ایک ستارہ ڈوب جاتا ہے، اور ایک بہت بڑے قبیلے کی موت آسان ترین سہل تر ہے عالم کی موت کے مقابلے میں. یہ بات انتہائی قابل تشویشناک ہے کہ آئے دن ہم کسی نہ کسی عالم کے بارے میں یہ خبر سنتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. انہی قابل تشویشناک خبروں میں سے ایک خبر 1 جون 2021 منگل کے دن علی الصباح ہمارے کانوں سے بجلی بن کر ٹکرائی کہ خطہ جموں کشمیر کے عالم کبیر مفسر زمان حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ ہم سب کو یتیم چھوڑ کر راہی دار البقا ہوئے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت مفتی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے علمی، عملی، تربیتی، دینی ہر میدان کا ایک شہسوار بنایا تھا. حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ جہاں پر ایک قابل ذہین اور فتین مدرس تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو ایک بہت بڑا مفسر، صاحب بصیرت اور صاحب حکمت داعی بنایا تھا. حسن سیرت اور حسن صورت و حسن سیرت اخلاق کریمانہ آپ میں جا بجا موجود تھے.
آپ جہاں پر سیرت نگار تھے وہیں پر آپ سیرت کے ایک زندہ اور جاوید تصویر بھی تھے۔ آپ جہاں پر مفسر قرآن تھے وہیں پر آپ کی عملی زندگی میں قرآن کی تفسیر ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہی خوبصورت اوصاف کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ کو قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت کے دینی اور دعوتی اسفار خطے جموں کشمیر کے طول اور عرض میں مسلسل جاری اور ساری رہا کرتے تھے۔ جب ہی کسی علاقے میں آپ کے آمد کی خبر پھیلتی تھی تو لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے مرکز دعوت کی طرف، مرکز بیان کی طرف محو سفر ہوتا تھا۔ انہی خوش نصیب جگہوں میں سے ہمارا شہر کشتواڑ بھی ہے۔ کشتواڑ شہر کا کہ شاید باید ہی کوئی جگہ ایسی رہی ہو کہ جہاں کی فضاؤں میں آپ کی قرآنی آواز نہ گونجی ہو۔ یہاں کا بچہ آپ کا شیدائی تھا، آپ پر فدا تھا۔ حضرت جہاں پر کشتواڑ کی وسیع اور عریض خوبصورت مسجد کے ممبر پر کبھی جب جلوہ افروز ہو کر اپنے محبین اور متوسلین، قرآن اور سنت سے سچی پکی محبت رکھنے والوں کی پیاس کو ایک خاص انداز میں بجھاتے تھے، وہیں پر آپ اس شہر کے مشہور اور معروف ادارے کی مسجد تقوی کے ممبر کو بھی زینت بخشتے تھے، اور یہاں بھی لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا جس کو آپ مستفیض فرماتے تھے۔ کہاں تک آپ کے صفات کو گنائیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے صفات سے نوازا تھا۔ آپ سیرت طیبہ کے خصوصاً داعی تھے اور سیرت طیبہ کو آپ اپنائے ہوئے بھی تھے۔ اتنے علمی کمالات کے حامل ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاص اور عاجزی انکساری کا ایک وافر حصہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے جانے پر جہاں دنیا کے لوگ افسردہ ہیں، بے چین ہیں، وہیں پر شہر کشتواڑ کا بچہ آپ کی جدائیگی کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں کا ہر دل غمزدہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم سب کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ حضرات، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت جاریہ ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن خوش نصیب شخص وہ ہے جو اس دنیا سے کچھ کر کے جائے۔ حضرت کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ کمایا اور زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ آپ ہمیشہ دین کے بارے میں متفکر رہتے تھے۔ ہمارے شہر کی دینی صورتحال کے بارے میں اکثر آپ استفسار کرتے رہتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ خود بھی
سفر فرماتے تھے، اللہ رب العزت آپ کی ان تمام کاوشوں کا آپ کو آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء و خیر الجزاء۔ حضرات، حضرت علیہ رحمہ سے محبت کرنے کا حق اگر ہمیں اب ادا کرنا ہے تو ہمیں حضرت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آپ کے لیے ایثار ثواب بھی کرتے رہنا ہے۔ خصوصاً حضرت سے منسلک علماء اور طلباء اور آپ کے تلامذہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ہمیں چاہے کہ حضرت نے دین کی اشاعت و ترویج، قرآن اور سنت کے تحفظ کے لیے جو محنتیں کی ہیں، آپ کی لیل و نہار جو فکریں ہوا کرتی تھی، ان فکروں کو ہمیں اپنے کندھوں پر اب اٹھانا ہے، اور حسب استعداد ان فکروں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات، علماء کا اس دنیا سے جانا یہ ایک بہت ہی بڑی تشویشناک بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے علم کے اٹھ جانے کو قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ رب العزت علم کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ اب کیسے اٹھائیں گے، اس کو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس دنیا سے علم کو علماء کے اٹھانے سے اٹھائیں گے۔ اللہ پاک علماء کو اٹھا لیں گے، ان کے ساتھ دنیا سے علم بھی اٹھ جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یرو ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف اور جوانب سے سمیٹ رہے ہیں، اس کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا کہ زمین کا اطراف اور جوانب سے سمیٹنا، کم کرنا، فرمایا ہوا خراب الارض من علمائها وفقهائها واہل الخیر منها، فرمایا زمین کا اطراف اور جوانب سے سمیٹنا، کم کرنے سے مراد اس زمین کا علماء سے ویران ہو جانا ہے۔ علماء اور فقہاء سے اور اہل خیر حضرات کا اس دنیا سے اٹھ جانا، یہ گویا زمین کا سمیٹنا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يبالي بهم الله بالة أو كما قال۔ نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر تو بیکار قسم کی چیز جس کو بھوسا کہا جاتا ہے وہ باقی رہ رہا ہے، ان کا نہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ اس لیے جانے کے بعد تو ہر ایک پچھتاتا ہے، ہر ایک ہاتھوں کو ملتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وقت کے اندر ان علماء ربانیین کی ہمیں قدر کرنی چاہے۔ ایک حدیث میں آیا، علم کو حاصل کر لو، علم کے دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے اور دنیا سے علم کا اٹھ جانا علماء کا اٹھ جانا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك والخامس ان تبغض العلم واهل او كما قال۔ اگر ہو سکے تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، یعنی عالم سے علم حاصل کرو۔ متعلم بھی نہیں بن سکتے ہو تو مستمع بنو، یعنی علماء کی باتوں کو سنو، اور مستمع بھی نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم محب تو بنو، علماء سے محبت رکھو۔
ان چاروں میں سے کچھ بنو، پانچواں نہ بننا۔ پانچواں یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے بغض نہ رکھنا، اگر ایسا کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس ہلاکت سے حفاظت فرمائے، ہمیں اہل علم سے اللہ پاک ہمیں محبت، سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور محبت کا تقاضا اتباع ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی عالم ربانی سے محبت ہے تو ہمیں ان کے اوصاف، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی جو دینی قد و کاوش ہیں، جو محنتیں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے، ان کو آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بنائے، اور آپ کی نسبی اولاد کو اور ہم سب جو آپ کی روحانی اولاد ہیں بہت بڑا صدمہ دے کر گئے ہیں۔ کیسا صدمہ ہے بیان نہیں کر سکتے ہیں، کہ جس وقت آپ اپنی حیات میں ہماری مجلسوں میں ہوا کرتے تھے، اس وقت ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں رہتا تھا، ہم ایک سکون، اطمینان محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، ہمیں کیسا غم ہوگا، ہم کیسی جدائی کی محسوس کر رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ہی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر پورا چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے لیے، اللہ کی قادر ذات کے لیے یہ بات کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ان کا نعم البدل ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اب جو ہمارے سرتاج ہمارے خطے میں یا پورے عالم کے اندر جو علماء ربانیین موجود ہیں، اللہ تعالی ان کا سایہ ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ دنیا کا نقشہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک اس کے اندر علم مقصود اور دین باقی رہے گا۔ جب علم مقصود اور دین، اللہ کی وحدانیت یہاں سے ختم ہو جائے گی، پھر اللہ پاک اس نقشے کو بھی دھرم بھرم کر دیں گے۔ اس لیے ان کا وجود ہم سب کا وجود ہے، علماء کا وجود انسانیت کا وجود ہے، اس لیے ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، جو حیات ہیں ان کی حیات میں برکت کی دعا کریں، اور اس جو دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اور ترقی درجات کے لیے اللہ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ان علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔